بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 1206 ہجری ہے۔ کتاب کا نام جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں القواعد الاربع ہے، جس میں شیخ رحمہ اللہ 4 قواعد نقل کیے ہیں، جس سے توحید کی اور شرک کی معرفت ہوتی ہے۔ توحید کی معرفت تاکہ آدمی توحید جانے، اور شرک کی معرفت تاکہ شرک سے بچے۔ 2 قاعدے اس سے پہلے الحمدللہ ہم لوگوں نے مکمل کر لیے تھے۔ ابھی تیسرا قاعدہ پڑھیں گے اللہ کے توفیق سے۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں القواعد الثالثہ، تیسرا قاعدہ، القاعدہ الثالثہ، تیسرا قاعدہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عبادتہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو لوگ الگ الگ چیزوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی ہر آدمی الگ الگ چیزوں کی عبادت کرتا ہے، الگ الگ ان کے معبود تھے۔ منہم من یعبد الشمس والقمر، ان میں سے کوئی ایسا بھی تھا جو سورج اور چاند کی عبادت کرتا تھا، جو سورج اور چاند کی عبادت کرتا تھا۔ ومنہم من یعبد الملائکہ، اور ان میں سے بہت کوئی ایسے تھے جو ملائکہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے، نبیوں کی اور نیک لوگوں کی عبادت کرتے تھے۔ ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، اور ان میں سے بہت لوگ ایسے تھے جو لوگ درخت اور پتھر کی عبادت کرتے تھے، درخت اور پتھر کی عبادت کرتے تھے۔ وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یفرق بینہم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قتل و قتال کیا، سب سے لڑائی کی، ولم یفرق بینہم، اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ یعنی اللہ کے علاوہ اگر کوئی سورج چاند کو پوجے تب بھی وہ مشرک ہے، تب بھی وہ کافر ہے۔ اگر ملائکہ کو پوجے تب بھی وہ شرک کرتا ہے، انبیاء کو پوجے تب بھی شرک کرتا ہے، کسی درخت کی، کسی حجر کی، کسی پتھر کی عبادت کرتا ہے تب بھی وہ شرک ہی کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے لڑائی کیا، سب سے قتال کیا، اور کسی میں فرق نہیں کیا۔ تو بہت کوئی ایسے بھی تھے جو الگ الگ، اور کئی حدیث میں آتا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے 300، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تھے فتح مکہ کے وقت، تب کعبہ کے اندر جو تھا کہا جاتا ہے کہ 70 و 360 بت صرف اور صرف کعبہ میں تھے۔ تو کفار لوگ بہت سارے لوگ ہی عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، اور اس سے پہلے گزر گیا ہے کیوں عبادت کرتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ اور کچھ ان میں سے ایسے بھی تھے جو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے، یعنی خالص کافر تھے، شرک نہیں کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ آج ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ کوئی شرک نہیں کرتا تو اس کا چانس ہے کہ جنت میں چلے جائے، یہ فالتو باتیں ہیں۔ شرک نہیں کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو وہ کوئی چانس نہیں ہے اس کے جنت میں جانے کا۔ جیسے کہ وہ لوگ کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا،
نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ تو ہم لوگوں کے دنیا کی حیات ہے، اس میں مر جانا ہے، جیسے زندہ ہوئے ویسے مرنا ہے، وما یہلکنا الا الدہر، اور یہ سب صرف دہر زمانہ کرے گا۔ یعنی قدرت کا یہ ہے، قدرت کا کھیل ہے، قدرت کی نیتی ہے، جو آیا ہے اس کو مرنا ہے۔ کوئی ہم لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا نہیں ہے، سب فالتو باتیں ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہی کہ جو ہے کفر کرتے تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، اور ایسے بھی کافر لوگ تھے جو کسی کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ خالص کفر کرتے تھے، اور اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا، اللہ تعالیٰ نے کافر کہا، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کی جو کی بھی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل و قتال کیا، اس کو بھی دعوت دی ہے۔ تو یہاں کہہ سکتے ہیں، کوئی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کفر کرتے ہیں، ہم لوگ یہ کرنے سے کافر بن جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو توحید ربوبیت کو تو مانتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ کفار لوگ بھی، مکہ کے جو لوگ کفار تھے وہ لوگ بھی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ ایک صحابی شاید عمران بن حسین ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کم الہ تعبد، کتنے جاہلیت میں کتنے بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ تو کہتے ہیں 7 بتوں کی عبادت کرتے ہیں، 6 فی الارض وواحد فی السماء، کہ 6 جو ہے وہ زمین میں تھے اور ایک جو ہے وہ اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے معلوم بھی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، وہ لوگ بھی جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار بھی نہیں کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اچھا یہ بتاؤ جب تم پریشان ہوتے تھے، پریشانی کی حالت ہوتی تھی، تب کیا کرتے تھے، کس کو پکارتے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ من فی السماء، اسی کو پکارتے تھے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ تو کفار لوگ بھی جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، کچھ اس میں سے تھے جو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا نا، ہم لوگ بھی کافر کہتے ہیں۔ اگر ان کے ہی طریقے کا اپنائیں گے، ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یا کوئی ایسے بھی پوچھ سکتا ہے آپ ہم سے لڑائی کیوں کرتے ہیں، ہم لوگ تو مسلمان ہیں، توحید ربوبیت کو مانتے ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لڑائی کیے نا توحید کے لیے، بولے کہ یہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلے ہی بول دی کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں مانی، بہت دعوت دی نہیں مانی، تو اب کیا ہے، پریشان کرنے لگے، قتال کرنا پڑے گا۔ اور دلیل قولہ تعالی، دلیل اللہ تعالیٰ کا قول، یعنی قتال کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے قتال کیا، کہتے ہیں وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے قتل و قتال کیجیے، سب سے، جو کوئی انبیاء کو اگر انبیاء کی عبادت کرتے اس کو بھی، اس سے بھی قتل کیجیے، کوئی اگر بت کی عبادت کرتا ہو اس کو بھی آپ، اس سے بھی آپ قتال کیجیے، اس سے بھی لڑیے۔ کوئی اگر جو ہے درخت کی یا کسی ولی کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی آپ پکڑیے، اس کو بھی آپ جو ہے اس سے بھی قتل و قتال کیجیے۔ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ یعنی شرک باقی نہیں رہے، اور دین صرف اور صرف اللہ کا باقی رہے، سب دین، سب لوگ کس میں آ جائیں، دین اسلام میں آ جائے، سب کے سب توحید کو مان لیں۔ فدلیل الشمس والقمر، شمس، سورج اور چاند کی دلیل، یعنی ان لوگ عبادت کرتے اس کی دلیل، اور اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، اس کی دلیل دیتے ہیں شیخ رحمہ اللہ۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور ان اللہ تعالیٰ کے آیاتوں میں سے رات اور دن ہیں، سورج اور چاند ہے،
تو نہ ہی چاند کے لیے سجدہ کرو نہ ہی سورج کے لیے سجدہ کرو، بلکہ جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے، ان سارے چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرو۔ اگر تم صحیح میں عبادت کرنا چاہتے ہو تو ودلیل الملائکہ، ملائکہ کی دلیل دیتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، حشر کریں گے، پھر فرشتے سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تم لوگ نے کہا تھا کیا ان لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے؟ تو لوگ کہیں گے قالوا سبحانک انت ولینا، اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ولی ہے، آپ ہمارے جاننے والے ہی دوست ہیں، من دونہم، ان لوگوں کو تو جانتے بھی نہیں کون ہے، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکہ یہ لوگ تو جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، فرشتوں لوگ بھی ان لوگوں کو جھٹلا دیں گے، لیکن ہم لوگ تو نہیں بولے تھے۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، تم لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم لوگ ملائکہ فرشتوں کو اور جو ہے دوسرے نبیوں کو جو ہے رب بنا لو، رب اللہ تعالیٰ ہے۔ ودلیل الانبیاء، اور انبیاء کی دلیل کیا ہے؟ انبیاء کو وہ لوگ جو مان لیے، انبیاء کو پکڑ لیا، اسی کی عبادت کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے الہ بنا لو؟ قال سبحانک، تو کہیں گے کیا اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے اوپر تو ایسا بات نہیں ہے کہ میں ایسا کہوں جو حق ہی نہیں ہے، یعنی میں حق جو ناحق ہے وہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں؟ اگر ہم کہتے تو آپ جانتے اللہ تعالیٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ہی فرمایا لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ جو ہے ان یہود و نصارہ پر لعنت کرے۔ کیا کیا انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کے قبر کو مسجد بنا لے، وہیں سجدہ کرنے لگے، عبادت کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی لعنت ملی۔ ودلیل الصالحین، صالحین کی دلیل کیا ہے؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ ان کو پکارو جس کے بارے میں تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ لوگ جو ہے تمہارے پریشانی کو ہٹا دے گا، تمہارے مشکلات کو دور کر دے گا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ کیا ہے؟ دعا کرتے ہیں، اس کی طرف جو ہے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، کہ کون اس سے زیادہ قریب جائے، کون اس کی رحمت پالے، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور کیا ہے؟ وہ لوگ عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً آپ کا رب کا عذاب ڈرنے کے لائق ہے۔ یہ لوگ تو صالحین لوگ ہیں، تم لوگ جو یہ ان لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ لوگ مشکل کشا ہے، یہ لوگ ہمارے تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں، مشکلاتوں کو دور کر سکتے ہیں، یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کے قریب جانا کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو تم لوگ کیوں نہیں ڈرتے؟ تم لوگ کیوں ان کے اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو پوجنے لگ گئے، ان کی عبادت کرنے لگ گئے، ان سے مانگنے لگ گئے؟ یہ ساری چیزیں کب ہوئی؟ جب آدمی جو ہے توحید کو چھوڑ دیا، علم سے وابستہ نہیں رہا، علم کو چھوڑ دیا۔ اور کہتے ہیں ودلیل الاشجار والاحجار، شجر اور درخت اور کیا ہے پتھر کی عبادت کرنا، مورتی کی عبادت کرنا۔ قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول فرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى،
کہ لات اور عزا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور منات اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اس کے کیا بارے میں کیا کہنا ہے، جن کو یہ لوگ نے خود پتھروں سے بنایا ہے، خود جو ہے یہ لوگ بنائے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے۔ وحدیث ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، اور ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الی حنین، ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے جو طائف کے قریب ہے، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ہم لوگ نئے ایمان لائے تھے، ابھی ایمان لائے تھے، ابھی جو ہے کفر سے نکلے تھے۔ وَلِلْمُشْرِكُونَ مشرکین سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِندَهَا، اور جو ہے ایک جگہ تھی مشرکوں کی جہاں وہ لوگ اعتکاف کرتے تھے، وہ لوگ رکتے تھے، ٹہرتے تھے۔ وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور ہم نے جو ہے یعنی اسلحہ کو، اپنے جو ہے تلوار کو، تیر کو، جتنے بھی ہتھیار ہیں سب کو لٹکاتے، یعنی یعلقون، ینوطون یعنی یعلقون، اپنے جو ہے ہتھیار کو ایک درخت میں لٹکا دیتے تھے، جس کو ذات و انواع کہا، یقال لہ ذات و انواع، یقال لہا ذات و انواع، جس کو ذات انوات کہا جاتا ہے، ذات و انوات کہا جاتا ہے۔ فمررنا بسدرۃ، تو ہم لوگ اسی جگہ سے گزرے، اسی درخت کے سامنے سے گزرے۔ فقلنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ذات و انواط بنا دیجئے ایک، جہاں ہم لوگ اپنے ہتھیار کو، اسلحہ کو لٹکائیں گے، لٹکا کر کے کیا ہوگا، برکت آ جائے گی۔ کافی لوگ یہی سوچتے تھے کہ اس میں لٹکانے سے برکت آ جائے گی، اور کیا ہے ایک ہی بار میں ماریں گے سارا دشت ہوگا، جو ہے کلہ اڑ کر کے چلے جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو بھی ایسا بنا دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ انہا سنن، ارے یہ تو وہی طریقہ ہے۔ قلتم والذی نفسی بیدہ ما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، تم لوگ تو وہی بات مجھ سے کہہ رہے ہو جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، ویسی باتیں کر رہے ہو۔ کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، جیسے ان کا الہ معبود ہے جو لوگ پوچھتے ہیں مورتی کو، ویسے ہم لوگ کا بھی ایک مورتی بنا دیجیے، ہم لوگ کا بھی ایک معبود بنا دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے؟ انکم قوم تجہلون، تو تجہلون، تم لوگ جو ہے جاہل قوم۔ تو کیا ہے، یہی بات ہے کہ شجر کو پوچھنا، درخت کو پوچھنا اور پتھروں کو پوچھنا، یہ شرک میں سے آتا ہے۔ وہ لوگ بھی کفار لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا کہ نہیں یہ کرنا چلے گا، یہ لوگ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار بولے۔ اور مسلمان اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ جو ہے زیادہ علم نہیں رکھتے، زیادہ علم جو لوگ نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ کا بھٹکنے کا جو ہے زیادہ امکان ہے، زیادہ چانس ہے کہ بھٹک جائے۔ صحابی لوگ ابھی نئے ایمان لائے، نہیں جانتے کہ ایسی بات نہیں کرنی ہے، کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کے لیے بنا دیجیے، ہم لوگ بھی برکت حاصل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیا ہے۔ تو نئے لوگوں کو کیا سکھانا ہے؟ توحید سکھانا ہے۔ توحید و منہج بہت ضروری ہے۔ اگر توحید نہیں رہا تو بہت سارا عمل کر لیا، زندگی بھر رفلدن کر کے نماز پڑھ لیا، زور سے آمین بول لیا، توحید نہیں سیکھا تو کیا کرے گا؟ سارے اعمال برباد ہو گئے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، بہت سارے نیکیاں کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دھول بنا کر کے اڑا دیں۔ کیوں؟ توحید کی وجہ سے۔ توحید نہیں تھا، اس وجہ سے شرک کرتے رہے زندگی بھر۔
تو اس وجہ سے جاننا چاہیے توحید کیا ہے، اور شرک کو جاننا چاہیے شرک کیا ہے، بچنا چاہیے ان دونوں سے، توحید کو اپنانا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو موحد بنا، شرک سے بچا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ لوگ شرک سے بچتے تھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک ولا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔